ہمارے اوپر اپنی جو ہے تو ستار ہے، تو ہمارے اوپر اپنا پردہ ڈال دے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ پوچھنے پہ آئے تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ پوچھنے پہ آئے تو پھر بڑے بڑے اتقیاء نہیں بچ سکتے، بڑے بڑے جو ہے سلحاء اور بڑے بڑے آئمہ نہیں بچ سکتے اگر وہ پوچھنے پہ آ جائے۔ پھر ہم جیسے لوگ ان کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے عوام عظیم اخار آپ دیکھ لیں کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے ولی گزرے 60 سال تک نہ ٹھنڈا پانی پیا، 60 سال تک، کتنے 60 سال تک نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ لیٹ کر آرام سے جو ہے آپ نے اپنی نیند پوری کی، اور نہ ہی اچھا کھانا کھایا۔ مطلب یہ کہ ریاضت میں زندگی گزاری۔ اللہ والے اپنی اکثر زندگی مجاہدات میں گزارتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں۔ وہ جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، دنیا سے چلے گئے، اور کسی نے پھر ان کو خواب میں پوچھا ماں فعل اللہ بکا، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے بخش کر دیا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ 70 ماؤں کا پیار ایک طرف، اللہ کی محبت کی نگاہ ایک طرف، کہتا اللہ نے بخش تو دیا ہے، لیکن ایک پڑوسی سے میں نے سوئی مانگی تھی، بھول گیا، واپس نہ کر سکا، وہ سوئی مانگی ہوئی سوئی جو پڑوسی کو واپس نہ کر سکا، جنت تو مجھے رب نے عطا کر دی ہے، اس جنت میں مجھ سے ہر روز سوئی کی باری میں پوچھا جاتا ہے، اللہ سوئی کی باری میں پوچھا جاتا ہے، وہ لکڑی کا تنکا اگر کیا میں اس کا حساب کو قبر کے اندر دے رہا ہے، تو یہ جو ٹرکوں کے ٹرک کھاتے ہیں، اربوں روپے کرپشن کر کے سوئس بینک میں جمع کرتے ہیں، 300 یونٹ میں 3000 بل، اور ایک یونٹ بن جائے تو 8000 بل، پتہ نہیں کتنے جو ہے اس وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ دہانی دار جو مزدور ہے اس کا حق مار کر اپنے پروٹوکول جو ہے جاشیاں کرتے ہیں۔ اگر ایک تنکے والا قبر میں یہ حساب دے رہا ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ سمجھ آ سبحان اللہ، ان کا کیا بنے گا؟ ہم سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، عیاشی ہے، کھائے پیے، پھر جو ہے وہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، پتہ کیوں نہیں ہے، آگے قبر کا معاملہ ہے، پہلے اس سے موت کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ اب آپ اسی وقار موت کے بعد پھر جو ہے وہ قبر کی زندگی آتی ہے، اور قبر ہر روز انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے، ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، ہر روز قبر انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ اگر قبر ہمیں ہر روز پکارتی ہے تو ہم قبر کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہمیں کب موت یاد آتی ہے؟ ہمیں آخرت کب یاد آتی ہے؟ اگر ہمیں موت یاد ہو، ہمیں قبر یاد ہو، ہمیں آخرت یاد ہو، ہم کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، کسی کو بہتان نہ ڈالیں، کسی کی جو ہے وہ کرپشن نہ کریں، ہم کسی غریب کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اس لیے اب آپ اسی وقار قیامت کا دن ہوگا، آقا نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آقا نے بلکہ فرمایا میرے آپ صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس درہم دینار مال دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، جو قیامت والے دن وہ غریب ہوگا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ نیکیاں کتنی ہوگی؟ اللہ، پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، زکوٰۃ، حج، جہاد، پتہ نہیں کتنی بڑیاں نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی۔ جب وہ آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک بندہ دعویٰ کرے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے جو ہے اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، مجھے ناجائز ستایا تھا۔ اب وہ دعویٰ کرنے والے سارے آ جائیں گے،
اب پیسہ تو کرنسی ہوگی نہیں، یہ نیکیاں ہی پھر بنے گی. یہ عزت جو ہے ان کو اللہ پاک دعویٰ کرنے والوں کو پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ ان کو دیتا جائے گا. اب اس کی نیکیاں بالکل نیل ہو جائے گی، نیکیاں ختم، اکاؤنٹ بالکل نیل ہو جائے گا. اب دعویٰ کرنے والے اور بھی موجود ہوں گے. اب وہ جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے اب ان کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ، مقام غور ہے، سمجھ کی بات ہے کہ نیکیاں پہاڑوں کی مانند لے کے آتا ہے، نیکیاں پہاڑوں کی مانند لے کے آتا ہے. لیکن کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، بہتان لگایا، کسی کی نجائز زمین پہ قبضہ کیا، قیامت والے دن پھر وہ دعویٰ کریں گے تو وہ سارا حساب کتاب اس کے دیکھیے ختم ہو جائیں گے. پھر دعویٰ کرنے والے ابھی لوگ باقی ہوں گے، ان کے گناہ اپنے ذمہ لے کے پھر جہنم کی طرف جائے گا. اس لیے اب آپ اسی مقام اگر ہمیں موت یاد ہو، ہمیں قبر یاد ہو، ہمیں یہ یاد ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے. ہم یہاں جب چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں یا ہائی کورٹ جاتے ہیں ڈر لگتا ہے جج کے پاس جانے سے، کانپتے ہیں. اگر کسی بندے نے کوئی کچھ نہ بھی کیا ہو تو عدالت میں جا تو یہ کانپتا ہے تو وہ بھی افسر ہی ہے، بندہ ہی ہے. لیکن رب کی عدالت میں جب کوئی جائے گا، وہ خدا ہے، وہ خالق ساری کائنات، اس دن جب حساب کتاب ہوگا سب دنیا کو معلوم ہوگا، پردے لگے ہوں گے، رب کی بارگاہ سب کو پتہ ہوگا کہ اللہ پاک یہاں جلوہ گر ہے. سب کا حساب کتاب نہ ہوگا اور جو ہے جو رب کی بارگاہ میں جائے گا حساب کتاب کے لیے. اب آپ ہی بتاؤ اس وقت اس بندے کی حالت کیا ہوگی. لیکن بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے پہلی امتوں میں اس نے بچوں کو کہا کہ میری جو ہے لاش کو میت کو جلا دینا اور اس کی خاک کو پانی میں اڑا دینا اور اسی طرح جو ہے ہوا میں اڑا دینا. اب اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. آقا نے فرمایا اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر اس سے پوچھا بتا تو نے اپنے بچوں کو کیوں یہ کہا تھا کہ میری لاش کو جلا دینا اور اس خاک کو ہوا میں اڑا دینا؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے زندہ کیا. اس نے کہا مولا مجھے ڈر لگتا تھا کہ تیری عدالت میں میں کیسے حاضر ہوگا. اللہ، مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے خوف آتا تھا کہ تیری اتنی بڑی بارگاہ ہے، میں کیسے حاضر ہوں گا تیری بارگاہ میں. تو اللہ نے فرمایا جان میں نے تیری بخشش کی. سبحان اللہ. اتنی کیا کر دی ہے. بندے کو ہر دھرم نہیں ہونا چاہیے. تکبر والا اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے، عاجز بندہ اللہ کو پسند ہے. بے شک. اگر کوئی بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے تو وہ کریم ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس لیے ان کو بھی پہلے کلیئر کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا نے دیکھا جہنم کے اندر ایک عورت جو ہے وہ بلی جو ہے وہ کھا رہی تھی اور اس لیے کہ دنیا میں اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا، کھانا پینا نہیں دیا اور اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو اگر جانور کا کوئی حقوق جو ہے اس کا بھی حق جو ہے کوئی جو ہے غضب کرے تو اللہ پاک اس کا بھی جواب، اس کا بدلہ بھی اللہ پاک دیتا ہے. پھر کوئی انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ کا بندہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، پھر اس کے ساتھ کوئی ناجائز کرے، اس کے اوپر کوئی ظلم کرے، پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر آپ بتاؤ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. اس لیے اب آپ اسی وقار جہاں ہم حج عمرے بڑے کرتے ہیں، جہاں ہم دوسری نیکیاں تہجد قرآن بڑا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو بندوں کے حقوق پورے ہو گئے. نہیں، اللہ کی سچی قسم اگر پڑوسی ناراض ہے تو وہ جنت نہیں مل سکتی، اللہ نہیں بخشے گا. اس لیے اب آپ اسی وقار ہم دنیا کے اندر عیاشیوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور حرام کی جب ہمیں تمیز نہیں ہوتی اور اس زمین پر بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، برے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب نشہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ زمین بھی ہر روز انسان کو پکارتی ہے. وہ جو حدیث پہلے بیان کی ہے نا کہ ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات، کہ ہر روز قبر انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے. میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اے بندے تیاری کر کے آنا. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں
کہ زمین پکارتی ہے، ہر روز انسان کو پکارتی ہے، یا ابن آدم تسعى علی ظہری ومسیرۃ فی بطنی، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، ایک دن تو میرے پیٹ کے اندر آئے گا۔ بندہ اس کے اوپر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، ناجائز قبضے کرتا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آپ فرمایا یا ابن آدم تسعى علی ظہری ومسیرۃ فی بطنی، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، ایک دن تجھے میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا۔ وتعصی علی ظہری، میری پیٹھ پر تو گناہ کرتا ہے، تو جو ہے سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، کم توڑتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے۔ وتعصی علی ظہری، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے۔ وتعذب فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تجھے عذاب دینا پڑے گا، تو عذاب دیا جائے گا۔ تضحک علی ظہری، تو میری پیٹھ پر مسکراتا ہے۔ وتبکی فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تجھے رونا پڑے گا۔ وتجمع المال علی ظہری، میری پیٹھ پر تو مال جمع کرتا ہے۔ وتندم فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وتاکل الحرام علی ظہری، میری پیٹھ پر تو حرام کھاتا ہے۔ وتاکل الکذبان فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کے تمہیں کیڑے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ ذمہ اس لیے موت کو ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے، قبر کو ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ کوئی ناراض ہے تو اس کے پاس چلے جائیں، اس میں کہ اللہ کو بڑی ادا پسند ہے کہ اگر کوئی راضی کر کسی کو کرنے کے لیے چلا جاتا، سلمن قطع کا وقف عمل ظلم کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تجھے نہیں ملتا نا تو اسے ملاقات کیا کر، جس نے تیرے اوپر ظلم کیا تو اسے معاف کر دی۔ تو اس لیے اب آپ اگر معاف کرنا بھی ایک اخلاق کا شعبہ ہے، تو اس لیے کوئی پتہ نہیں کتنی انسان کی زندگی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہے، کوئی پھوپھی ناراض ہے، کوئی خالہ ناراض ہے، کوئی بھرنے میں ناراض ہے، کوئی پڑوسی ناراض ہے۔ اللہ کی قسم اس کے پاس چلے جائیں، اس کو ابھی راضی کر لیں، اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق القرآن اور حق القرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔